بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ بیٹھے نہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آج ہم نے سورہ شورا سے ایک آیہ مبارکہ کو موضوع گفتگو بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ، تمہارے اوپر کوئی بھی مصیبت نازل نہیں ہوتی، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، بس وہ مصیبت اس لیے آتی ہے کہ وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ غنی، یہ اللہ کی بڑی مہربانی۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، حالانکہ بہت سے تمہارے گناہوں کو تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، کثیر کو تو وہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اب وہ تھوڑے جو ہیں وہ کس قدر شدت والے ہوں گے کہ جن کی وجہ سے انسانوں پر مصائب جو ہیں وہ نازل ہوتے ہیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ اصل میں ان دنوں جو بھی کوئی شخص ملنے کے لیے آتا ہے تو وہ بڑا رونا روتا ہے، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، تکالیف ہیں، روزگار کے مسائل ہیں۔ تو اس ملک کے لیے ایک فکر نے، ایک پریشانی نے ایسا جنم لیا ہے کہ وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ لیکن ایک بات میں، چونکہ یہاں سارے مسلمان تشریف فرما ہیں، جب غیر مسلموں سے بات ہم کرتے ہیں تو وہاں تو ظاہر ہے ہم ان کے ساتھ ہی ایمان کی بات نہیں کر سکتے۔ تو آپ کا تو چونکہ دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، تو آپ سے یہ سوال ضرور بنتا ہے کہ جب ہمارا اللہ پر ایمان ہے، اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہے،
تو اس دن میں نے 2 باتیں کہی تھی نا، لکم دینکم ولی دین، کہ کفار سے کہا گیا کہ تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ تو یہ جس کو آپ دین اسلام کہتے ہیں، ویسے تو مسلمان پتہ کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی گردن اللہ رسول کے سامنے پیش کر دے، اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ تو یہ سوال جو ہے یہ تو بنتا ہے کہ جس کو آپ دین اسلام کہتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی میرے اللہ کی مرضی سے گزرے گی، یہ ہے دین اسلام۔ اور اگر میری زندگی میرے اللہ کے حکم کے مطابق نہیں گزر رہی تو میں دین اسلام میں نہیں ہوں۔ یہ 2 ٹوک بات ہے۔ یہاں پہ میں ایک بات پہلے عرض کر لوں، پھر آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ ایک سوال بڑا اس دور میں بھی اٹھا کہ دیکھیے، اگر یہ مصائب اور تکالیف انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہیں، تو پھر یہ مصیبتیں نبیوں پر کیوں نازل ہوتی ہیں؟ اللہ کے مقربین پہ کیوں آتی ہیں؟ چونکہ جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ ایسا کریں کہ تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائیں تاکہ پچھلے جو آنے والے ہیں نا ان کے لیے، نہیں بس آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بس تشریف رکھیں، بات سنیں آپ، تاکہ جتنے لوگ قریب ہوں گے نا ان کے لیے پھر آواز کا پہنچنا آسان ہو جائے کہ سب سے زیادہ مصائب کا، تکالیف کا، آزمائشوں کا سامنا کن لوگوں کو کرنا پڑا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں کو سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پہ آئیں، اور آپ چونکہ امام الانبیاء ہیں اس لیے فرمایا کہ جو مصیبتیں میرے اوپر آئیں وہ کسی نبی پر بھی نہیں آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا تو قرآن نے کہہ دیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ پھر فرمایا کہ جو نبیوں سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں ان پر آزمائشیں آتی ہیں، اور پھر جو ان ولیوں کے ساتھ جو مومن کامل ہوتے ہیں، یعنی نبیوں پہ آتی ہیں، ولیوں پہ آتی ہیں، جو ایمان میں کامل ہوتے ہیں ان پہ آزمائشیں آتی ہیں۔ تو ہم معصوم تو ہیں نہیں، نبی تو ہیں نہیں کہ ہمارے اوپر آزمائشیں آئیں، نہ ہمارے پاس نبیوں کا وہ قرب ہے کہ ہمیں اللہ آزمائے، نہ ہمارا ایمان اس کامل درجے کا ہے کہ اللہ ہماری آزمائش کرے۔ تو اس لیے ہم اس آزمائش کے درجے میں نہیں ہیں۔ یہ چونکہ مجھے جملہ سننے کو بڑا ملتا تھا، میں نے تو پرسوں چوتھ ایک بات ایک بندے سے کہی، وہ کہنے لگا دیکھو جی آزمائشیں آگے، میں نے کہا نہیں، آزمائش نہیں ہے، آزمائش تو انبیاء کی ہوتی ہے، انبیاء کے جو مقربین ہیں ان کی ہوتی ہے، جو اپنے ایمان میں کامل ہوتے ہیں ان کی آزمائش ہوتی ہے کہ ان کا یقین کتنا ہے۔ تو جو 10 روپے کے لیے جھوٹ بولے اللہ اس کو آزمائے گا، اس کو کیا اللہ نے آزمانا؟ تو یہ جو آیت ہے اس کا تعلق نہ انبیاء کرام سے، نہ نبیوں کے ساتھ جو وابستہ ہیں ان کے ساتھ ہے، نہ جو کامل ایمان والے ہیں ان کے ساتھ۔ اس آیت کا تعلق ہمارے ساتھ ہے کہ ہمارے اوپر جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور ساتھ کیا فرمایا کہ ابھی تو سارے اعمال کی وجہ سے اللہ نے تمہارے اوپر مصیبت نہیں ڈالی، کثیر تو اللہ نے تمہیں ویسے ہی معاف کر دی۔ اب کب ہم اپنے آپ پہ غور و فکر کریں گے کہ میں اپنی زندگی کو، یہ بات، یہ کائنات جو ہے نا اس کا مالک اللہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ نے یہ کائنات بنا کے
ہمارے سیاستدانوں کے حوالے کر دی ہے یا چوروں لٹیروں کے حوالے کر دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم اپنے اعمال بدلو، ہم تمہارے حکمران بدل دیں گے۔ قوموں کے عروج و زوال، آپ تاریخ کی کتابوں میں جب یہ جملہ پڑھیں گے نا، میں نے تو کئی دفعہ دیکھا یہ جملہ، کہ قوموں کے جو عروج و زوال ہوتے ہیں وہ ان کے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو لوگ ان کی بات پہ آشش کر اٹھتے ہیں، دیکھیے جی کیا حکمت والی بات کہی، او بھائی یہ بات تو قرآن نے کہی ہے، قرآن سے چوری کر کے یہ بات بتا رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے کہ قوموں کے جو عروج و زوال ہیں وہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہم چونکہ سارے مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، کسی نہ کسی جگہ یہ بات ذہن میں رکھنا، خدا ناشناسی جو ہے یہ سب سے بڑی وجہ ہے، خدا فراموشی سب سے بڑی وجہ ہے۔ 24 گھنٹوں میں کتنے لمحات ہیں جو میں اللہ کی مرضی کے ساتھ گزارتا ہوں، اور جب میں کبھی بڑے بڑے مجمعوں میں یہ ایک سوال کرتا ہوں نا کہ اس کے لیے اللہ نے کفر اور ایمان کا معاملہ نہیں رکھا، قیادت کے لیے اللہ نے کفر اور ایمان کا وہ آج مثلا دیکھیے نا، جو غیر مسلم ہیں وہ ہمارے اوپر قیادت کر رہے ہیں، مسلمانوں کے پاس قیادت نہیں ہے تو ان کے پاس تو ایمان نہیں، لیکن یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں کہ جو قوم سچائی کو اپنائے گی، دیانتداری کو اپنائے گی، اللہ تعالیٰ ان کو قیادت دے دے گا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم سچی زندگی گزار رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ ایک پنکچر لگوانے والے پہ آپ اعتبار کر سکتے ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا کہ پنکچر 2 نکل آئے ہیں یا 3 نکل آئے ہیں؟ ایک فروٹ بیچنے والے پہ آپ اعتبار کر سکتے ہیں؟ ایک نالی کی صفائی کرنے والے پہ آپ اعتبار کر سکتے ہیں؟ مثلاً ہمارا کیا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر، بھائی یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ جو سٹیج ہے یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، اور یہ زندگی یاد رکھنا یہ ایک دفعہ ہی ملنی ہے، اس زندگی کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ملنی صرف ایک دفعہ ہے، اور اس کے بعد والی جو زندگی ہے اس کا دار و مدار بھی اس زندگی پہ ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں مرنے کا تصور نہیں، انتقال کا تصور ہے، ہم ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہوتے ہیں۔ تو آج بھی اگر ہم سچائی اختیار کر لیں، مجھے جب بھی کبھی یہ سوال ہوتا ہے نا کہ ہماری قوم کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کا قرآن کریم نے ذکر کیا، لیکن ان گناہوں پہ لعنت نہیں کی، لعنت کی ہے تو جھوٹ پہ کی۔ اس قوم کا اصل معاملہ جھوٹ ہے، جس دن یہ قوم جھوٹ چھوڑ دے گی اس دن اس کے حکمران خود بخود بدل جائیں گے۔ اب ذہنی ہمارا معیار یہ ہے، میں تو یقین جانیے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کہاں آ کے ہم کھڑے ہو گئے، بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا وزیر اعظم فلاں ملک میں گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کتنی دیر تمہیں پیسے دیں، تم تو بیکاری ہو۔ دیکھو جی وزیر اعظم کی بڑی بے عزتی ہوئی، اور بھائی بے عزتی وزیر اعظم کی نہیں ہوتی، اس قوم کی ہوتی ہے جس کا وہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ کب تک ہماری یہ سوچ جو ہے یہ اتنی چھوٹی رہے گی؟
تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں حکم کیا دیا گیا تھا یار، کام کیا ہمیں دیا گیا تھا؟ صرف اتنی سی بات قرآن کریم نے کہی تھی، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ دیکھنا کسی قوم کی دشمنی اور محبت تمہیں عدل سے دور نہ کر دے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جس کا بیٹا چوری میں پکڑا جائے تو وہ کہے کہ ٹھیک ہے اس نے چوری کی ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ ہم بنیادی طور پہ یہ جو ہم بیٹھ کے بکواس کرتے رہتے ہیں نا، فلاں وزیر برا ہے، فلاں جرنیل برا ہے، فلاں صحافی برا ہے، ہم کتنے اچھے ہیں؟ کتنے بروں کے ہم نے زندگی میں ساتھ دیے ہیں، کتنے ظالموں کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ بما کسبت ایدی الناس کی ایک شرح اور بھی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ برف پہ ہاتھ رکھے گا تو اس سے ٹھنڈک ملے گی، آگ میں ہاتھ رکھوں گا تو وہ جلا دے گی، یہ اینٹ میرے سر پہ لگے گی تو خون بہے گا۔ یعنی مادی چیزوں کے اثرات کو ہم سمجھتے ہیں کہ مادی چیزیں اثر رکھتی ہیں۔ ہمارے دین نے کہا تھا سب سے برا اثر تمہاری نیت کا ہوتا ہے، تمہاری سوچ کا ہوتا ہے، تمہاری فکر کا ہوتا ہے، تمہاری گفتگو کا۔ تم کہتے ہو کہ لفظوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مثلا ہم اپنی زبان سے جھوٹ بول لیں گے، کسی پہ تہمت لگا دیں گے، غیبت کریں گے، تو اس سے کیا فرق پڑا؟ الفاظ ہی ہیں نا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ الفاظ نہیں ہیں۔ جیسے برف پہ ہاتھ رکھتے ہو نا تو ٹھنڈک ہوتی ہے، ویسے ہی تمہارے اچھے الفاظ کے بھی اثر ہوتے ہیں، تمہارے برے الفاظ کے بھی اثر ہوتے ہیں۔ اور جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن کی نشانی، فرمایا مومن وہ ہے جو بولتا ہے تو کسی کے فائدے کے لیے بولتا ہے، ورنہ خاموش رہتا ہے۔ وہ کسی سے غصے بھی ہوتا ہے نا تو اس کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے نا، آپ صاحب ذرا سختی نہ، بھائی وہ ہماری سختی بھی اس لیے ہوتی ہے کہ اس کام میں اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہم منع کرتے ہیں غصے سے کہ اس کا فائدہ ہو جائے۔ مومن جب بھی بولتا ہے فائدے کے لیے بولتا ہے، وہ کبھی نقصان کے لیے نہیں۔ اب یہ چونکہ فکری بات شروع ہو گئی، جتنے بھی انبیاء کرام کے قصے قرآن کریم نے لکھے، ہر دور میں جس نبی کی بھی مخالفت ہوئی اور جو بھی ہوئی، جو آزمائشیں آئیں، ان لوگوں کے ساتھ، یہ میں سادہ زبان میں پورے قرآن کا خلاصہ عرض کرنے لگا انبیاء کرام کی زندگیوں کا۔ نبیوں کے ساتھ کیا لوگوں کی دشمنی تھی؟ نبی کو کسی کے دشمن تھے؟ اس دنیا میں دو نظریات ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھ لینا۔ ایک انسان وہ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں، یا قومیں ایسی ہوتی ہیں یا انسان ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس زمین کے جتنے خزانے ہیں نا وہ میرے قبضے میں آ جائیں، میرے قبضے میں آ جائیں، میرے بچوں کے قبضے میں آ جائیں، یا میرے جو اعزا و اقربا رشتہ دار ہیں وہ قابض ہو جائیں۔ یہ ہے ایک انسانی فکر۔ ایک ہے اللہ نے جو نبیوں کو فکر دے کے بھیجا، جس کو آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ اس کا بنیادی مفہوم یہ ہے کہ اس زمین کے جتنے خزانے ہیں ان کا مالک اللہ ہے۔ آپ فقیر کا کیا معنی کرتے ہیں؟ مفلس، نادار، جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو۔ اور جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے،
الفقر منی، اور فقر مجھ میں سے ہے۔ تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ فقیر اللہ کا وہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو اپنی ملکیت بھی ہوتی ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ اسے دستبردار ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں مالک نہیں ہوں، اب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میرے پاس بھی جو کچھ ہے وہ میرے اللہ کا ہے۔ یہ ہے اصل لڑائی پہلے دن سے، سارے نبیوں کے قصوں میں یہی ایک بنیادی لڑائی ہے۔ وہ نمرود ہو، وہ فرعون ہو، وہ قوم نوح ہو، قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، قوم شعیب ہو۔ اور بڑا یہ 12ویں پارے میں قوم شعیب نے تو ایک بڑا جملہ کیا، قالوا یا شعیب وصلاتک ما یعبد آباؤنا نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ اے شعیب، تیرے کہنے پہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، اب تو ہمارے مالی معاملات میں بھی دخل دے گا۔ یہاں بھی آج آپ کو یہ فکر ملتی ہے نا، بھائی نماز تے پڑھنے ہیں نا، لیکن کاروبار میں اپنی مرضی نہ کرنا۔ تو یہ دو نظریات ہیں شروع سے جو چلے آ رہے ہیں، ایک وہ انسان جو زمین کے خزانوں پہ قابض ہونا چاہتے ہیں، اور ایک اللہ کا نظریہ کہ اس زمین کا مالک اللہ ہے، اور اس زمین پہ جتنے خزانے ہیں ان کا مالک بھی۔ جب زمین کے خزانوں کا مالک اللہ ہے تو پھر ان خزانوں پہ سارے انسانوں کا حق ہے۔ یہ ہے توحید کا نظریہ، یہ ہے لڑائی اس کائنات میں اصل، حق کی اور باطل کی۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی سیاستدان ہوگا، کوئی جرنیل ہوگا، کوئی بیوروکریٹ ہوگا، کوئی اے سی ڈی سی ہوگا، کوئی پولیس کا افسر ہوگا، نہیں، وہ کوئی پیر اور مولوی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی نمازی بھی ہو سکتا ہے، جس کی سوچ میں یہ بات آ جائے کہ سارے خزانوں پہ میں قبضہ کر لوں، وہ لوگوں کا حق مارتا ہے۔ یہ فکر کلمے کے خلاف ہے۔ تو یہ جنگ ازل سے ہے، پہلے دن سے ہے، یہ جاری ہے، یہ قیامت تک ایسے ہی یہ دونوں طرح کے لوگ جو ہیں اس دنیا میں رہیں گے، اللہ پر ایمان لانے والے بھی رہیں گے، اللہ کی مخالفت کرنے والے بھی رہیں گے۔ اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ اب چونکہ یہ گلوبل ویلیج بن گئی پوری دنیا، تو اب قومیں اور ملک ایک دوسرے کے وسائل پہ ایسے، وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے وسائل ہمارے قبضے میں ہونے چاہیے، اس کے لیے وہ پلان کرتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے علم تو حاصل نہیں کرنا۔ ہماری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم نے علم حاصل نہیں کرنا۔ بھئی جب ہم نے مثلا کوئی بھی کام اس دنیا میں جو ہے اس کے لیے میں دوسروں کا محتاج ہوں تو میں ان کا کیا مقابلہ کروں؟ لوگوں کے اس بات سے کیا لگے کہ نبی نور ہیں کہ بشر ہیں؟ تم ان جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہو۔ وہ نبی کی بیوی کا ہار گم ہو گیا تھا، نبی کو نہیں پتا۔ بھائی لوگوں کے ان باتوں سے کوئی غرض نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تم دینے والے ہو یا لینے والے ہو۔ تو جب انسان کلمے پہ کھڑا ہوتا ہے نا، تو یہ فکر جو ہے اس کے اندر ہونی چاہیے کہ میرے پاس جتنے بھی خزانے ہیں اور اس زمین پر جتنے خزانے ہیں، ان تمام خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ جب مالک اللہ ہے تو پھر اس کی ساری مخلوق کا حق ہے۔ ان خزانوں پہ کسی ایک سیاستدان کا حق نہیں ہے۔ یزید کے ساتھ امام عالی مقام کا کوئی جھگڑا نماز روزے پہ تھا؟ یزید کے ساتھ کیا جھگڑا تھا کہ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم، خزانے جو حکومت کے تھے
وہ سارے لوگوں کے لیے تھے۔ اب وہ حکومت کے خزانے ایک خاندان کے پاس آ گئے تھے۔ یہ تھی بنیادی لڑائی کہ جب ایک خاندان کے پاس آئیں گے تو پھر عام مسلمانوں کا استحصال ہوگا۔ تو یہ سوچ اور فکر جہاں پر بھی آتی ہے وہاں فساد پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے آج کل جو معاملہ ہے اس کے لیے میں ایک دو باتیں صرف عرض کر دوں کہ ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ ہم کم از کم ظلم کے ساتھ نفرت تو کریں نا، اور دل سے برا تو جانے۔ ہمیں کب قرآن کہہ رہا ہے کہ تم بندوق اٹھاؤ اور جا کے فلاں کو مار دو اور فلاں کو مار دو؟ ایک ماحول تو پیدا کرو کہ نیکی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ محبت کرو، اور چوروں ڈاکوؤں سے نفرت کرو، جو استحصال کرتے ہیں ان کے ساتھ نفرت کرو، دل سے تو برا جانو۔ جب یہ کام کر لو گے، آج مجھے ایک بڑا خیال آیا کہ جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب گھر میں کھانا پکاتے ہو، ہنڈیا پکاتے ہو، تو اس ہنڈیا میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لیا کرو تاکہ اپنے ہمسائے کو بھی تھوڑا سا دے دو۔ جب تمہارے حکمران ایسے ہو جائیں، غاصب آ جائیں، تو تم جو کر سکتے ہو وہ تو کرو نا۔ اور یہ ایک بات یاد رکھنا، یہ قرآن کریم بڑا فوکس اس پہ کرتا ہے۔ ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ غریبوں کی مصیبت ہے، یہ اصل آزمائش امیروں کی ہے۔ جن کے پاس پیسے ہیں نا، اصل آزمائش ان کی ہے۔ اس لیے 3 دفعہ فرمایا تھا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے۔ صحابہ کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان والا نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بدبخت انسان کون ہے جس کو اللہ کے پیغمبر فرما دیں اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہیں کہ یہ مومن نہیں ہے؟ فرمایا جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سو جائے۔ کیا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے؟ ہم دین پہ چلتے ہوئے یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہر کوئی ہم میں سے اپنے اپنے ہمسائے کا خیال رکھ لے، اپنے اپنے قریبیوں کا خیال رکھ لے؟ اس لیے قرآن کریم یہ کہتا ہے، ہاں یہ جو جملہ میں اکثر کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بندے کو بڑے حق دیے ہیں، لیکن یہ حق نہیں دیا کہ وہ اپنا ہاتھ کسی کے سامنے پھیلا کے ذلیل و رسوا ہو۔ یہ اللہ نے بندہ مومن کو حق نہیں دیا۔ اسے کہا ہے کہ تو اپنی محنت کر، مزدوری کر، جتنی کوشش ہو سکتی ہے کر، اور پھر عزت کے ساتھ اپنے گھر بیٹھ جا۔ میں رات بھی خلیفہ فضل کریم صاحب سے یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی ایک مثال دیا کرتے تھے۔ کہا کرتے تھے، بیٹا میرا کوئی ملازم ہو، میرا نوکر ہو، اور وہ جا کر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو میں برداشت کروں گا؟ بندہ دعویٰ کرے کہ اللہ میرا مالک ہے اور وہ خود بھی رسوا ہو اور اپنے خدا کی بھی بے عزتی کروائے۔ کب کہا تھا تمہیں کہ تم اپنی ایک تو اپنی گردن اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکانی، اور ایک اپنا ہاتھ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں پھیلانا؟ یہ غیرت دی تھی بندہ مومن کو۔ فرمایا گھر بیٹھ جا، جو محنت ہو سکتی ہے کر۔ عزت کے ساتھ گھر بیٹھایا ہے،
اور جن کو وسائل دیے ہیں، جن کو پیسہ دیا، میں یہ اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ اللہ کا قرآن ہے، امیر کو در بدر کیا ہے، غریب کو عزت دے کے گھر بٹھایا ہے۔ اس لیے آزمائش غریبوں کی نہیں، امیروں کی ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، یہ سورہ رعد ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تم میں سے بعض لوگوں کو بعض لوگوں پہ فضیلت دی ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، رزق کے معاملے میں ہم نے کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں پہ فضیلت دی ہے۔ ایک بات اور بھی میں عرض کر دوں، لِنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں خیر ملے یا شر ملے، دونوں میں تمہاری آزمائش ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیات سیکھ کے جانا۔ اگر بڑے پیسے مل گئے ہیں تو خوش ہونے کی ضرورت نہیں، آزمائش ہے تیری۔ اگر نعمتیں ملی ہیں تو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی آزمائش پہ دیکھ کے آزمائش میں پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا۔ ایک تفسیر میں نے یہ بات پڑھی تھی کہ یہ جو حرام جانور ہوتے ہیں، یہ کتیا ہے، گدی ہے، یہ جتنے بھی حرام جانور ہیں، ان کے نیچے اتنا ہی دودھ ہوتا ہے جتنے ان کے بچے پی لیتے ہیں، زیادہ نہیں ہوتا۔ کبھی کسی کتیا کے نیچے اس کے بچوں سے زیادہ دودھ نہیں ہوگا، گدی کے نیچے بھی نہیں ہوگا، لیکن بھینس کے نیچے اس کا بچہ پی لینا تو کچھ باقی بچ جاتا ہے، بکری کے نیچے بچ جاتا ہے، گائے کے نیچے بچ جاتا ہے، تو وہ جو بچ گیا ہے نا وہ تیرا نہیں ہے۔ اس لیے یہ دوسرے پارے میں فرمایا یسالونک ماذا ینفقون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، قل العفو، ان سے فرما دیں کہ جو تیری ضرورت سے زیادہ ہے وہ تیرا نہیں۔ تو فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، ہم نے رزق کے معاملے میں کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں پہ فضیلت دی ہے، کچھ کو زیادہ رزق دی ہے، کچھ کو کم دی ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، جن لوگوں کو ہم نے رزق زیادہ دیا ہے، بِرَادِّ، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ان کو دے دو، یہ قرآن کریم یہ بھی بڑی، حالانکہ دینے والی بھی آیاتیں ہیں، لیکن یہاں خصوصی طور پہ فرمایا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، وہ جن کے پاس نہیں ہے ان کا رزق لوٹا دیں، یہ ان کا تھا جو تجھے دے دیا گیا ہے آزمائش کے لیے۔ اس لیے اگر یہ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں تو اب حکمرانوں کو صرف گالیاں نہیں دینی۔ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ عمل کا انسان ہوں، کہ میرے پیغمبر نے جو کچھ کہا اس کے مطابق ہم اپنا معاشرہ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے ہمسایوں کا خیال نہیں رکھ سکتے؟ کیا ہم اپنے اعزا و اقربا میں سے جتنے ہیں، اور سب سے بڑی بات آج یہ بار بار مجھے خیال آیا کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 2 دفعہ مواخات کروائی تھی، ایک مہاجر کو اور ایک انصاری کو بھائی بھائی بنایا تھا۔ کیا یہ صرف نبی پاک نے اسی وقت کے لیے بنایا تھا؟ کیا آج میں کسی کو اپنا بھائی نہیں بنا سکتا؟ تو گلے کرنے کی بجائے ایک تو اس بات پہ توجہ کرنی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والی ذات ہے، اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والی ذات ہے، ہمارے کثیر گناہوں کو وہ معاف کر دیتا، ہر گناہ پہ ہماری پکڑ بھی نہیں کرتا، لیکن کم از کم اللہ کے ساتھ بغاوت تو نہ کریں۔
یہ بغاوت والا رویہ. جب آپ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اللہ سے بغاوت کرتے ہیں. جب آپ برائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اللہ سے بغاوت کرتے ہیں. تو اس لیے آج میں نے, چونکہ یہ بہت سے لوگ یہ باتیں پوچھ رہے تھے, تو ایک تو یہ ہے کہ اپنے اعمال کی طرف توجہ دیں کہ میں یہ کہہ سکوں کہ میرے اوپر اعتبار کیا جا سکتا ہے. یار مجھے یہ 2 سال ہوئے جب امریکہ میں وہ پتہ ایک فلسطینی مارا گیا تھا اور پھر وہ پولیس کے ہاتھوں, اور بڑے پھر شور شرابے ہوئے تھے. ہم نے بھی یہاں احتجاج کیا تھا. تو اس وقت ایک بڑا عجیب منظر بھی امریکہ کی سڑکوں پہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک پولیس کا سپاہی سڑک پہ کھڑے ہو کے, جب یہ احتجاج ہو رہا تھا نا, تو وہ پولیس کا سپاہی کافر تھا, عیسائی تھا. وہ کہہ رہا تھا مسلمانوں کو نہ مارو, میرا ہمسایہ ایک مسلمان ہے اور میں بڑا خوش ہوں. مجھے کبھی اس نے تکلیف نہیں پہنچائی. کیا میں اتنا قابل اعتبار ہوں کہ کوئی کہہ سکے کہ یہ میرا کولیگ ہے, میرا ساتھی ہے, میرا گاہک ہے اور مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے؟ تو ایسے نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ ہم جھوٹ کے ساتھ زندگی گزاریں, بددیانتی کے ساتھ گزاریں اور پھر اللہ کی رحمت. بھائی لعنت کا لفظی معنی ہی یہ ہے کہ اس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے. تو اس قوم کا اصل مسئلہ جو ہے وہ جھوٹ ہے. تو یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, ہمیں توبہ کی بھی ضرورت ہے, معاشرے کے ہر فرد کو توبہ کی ضرورت ہے. اور اس کا حل میں نے عرض کر دی ہے کہ بجائے ادھر ادھر بحثیں کرنے کے, جتنا کوئی کر سکتا ہے بوجھ اٹھائے ایک دوسرے کا. اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسے برکتیں عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.